سب سے پہلے پیر عظمت اللہ صاحب اور ملک اشرف صاحب کا ذاتی طور پہ مشہور ہوں کہ یہ ہمیشہ اس قسم کے ایونٹس کرتے ہیں، اور بہرحال یہ ہمارے معاشرے کے لیے ایک میں سمجھتا ہوں کہ عطیہ خداوندی ہے۔ بی بی آپ آگے آ جائیں۔ اس کے بعد چونکہ یہ میرے دونوں محترمین قریشی بھی ہیں اور ہاشمی بھی ہیں، اولادے بھی ہیں، تو ان کی اجازت سے میرا یہ دل کرتا ہے کہ میں کچھ سچی بات کروں۔ میری بہن نے ابھی کہا کہ وہ وزیر تعلیم سے ریکویسٹ کریں گی، مجھے ان کی معصومیت اچھی لگی۔ یہاں پہ ریکویسٹ کرنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے۔ میرے پیپلز پارٹی کے ایک دوست بیٹھے ہوئے ہیں بلوچستان سے، ایک میں واقعہ بیان کروں گا آپ کے سامنے۔ جب ہم کالج میں تھے اس وقت اسٹوڈنٹس یونین دو پارٹیوں کی تھی۔ آپ کو پتہ ہے یہ مسلم لیگ والا فیکٹر بہت بعد میں آیا ہے۔ پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہوا کرتی تھی اور اسلامی جمعیت علماء، تو دونوں کو وہ ایک ایک فنکشن میں موقع دیا جاتا تھا، بھلے وہ جیتنے والے تھے یا نہیں۔ تو اس عمر میں اسٹوڈنٹس ایک دوسرے کو چڑھانے کے لیے وہ شخصیات جو جمعیت کی پسندیدہ نہیں ہوتی تھی، پی ایس ایف والے جان بوجھ کے ان کو انوائٹ کرتے تھے، اور یہ پھر ریسیپروکیٹ کرتا تھا، دوسری طرف سے بھی یہی ہوتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک فنکشن میں اسلامی جمعیت علماء نے مولوی انوار الحق کو انوائٹ کیا۔ یہ میری بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے لیے میں بتا دوں، مولوی انوار الحق وہ شخص تھا جس بینچ نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی تھی سپریم کورٹ میں، اس کو وہ ہیڈ کر رہا تھا۔ اور جب آپ ان کے پاس جاتے تھے کسی فنکشن کے لیے تو وہ یہ پہلی شرط رکھتے تھے کہ بھٹو کے اس میں کوئی بات نہیں کرنی۔ ظاہر ہے فنکشن میں تو وہ بات نہیں ہوتی، لیکن جب بعد میں چائے کا دور چلا تو جو دوسرا طبقہ تھا پی ایس ایف کی طرف سے، انہوں نے اپنی ایک تیاری تو کی تھی، وہ سوال تو ہو گئے۔ تمام تر اختلاف کے باوجود جسٹس انوار الحق کی وہ بات مجھے بہت اچھی لگی اور مجھے آج بھی یاد ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم عجیب لوگ ہیں، سب کو پتہ ہے کہ بھٹو کو پھانسی ہم نے نہیں دی، بلکہ اگر آپ اس کی ڈیپتھ میں جائیں تو شاید ضیاء الحق نے بھی نہیں دی۔ یہ بہت بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ شاید ضیاء الحق بھی مجبور تھا، وہ کئی اور فیصلے ہو رہے تھے۔ اس پہ میں نے پورا ایک کالم بھی لکھا تھا۔ تو انوار الحق صاحب نے کہا کہ ہماری قوم بڑی عجیب ہے، وہ خود گھر میں بیٹھے رہتے ہیں اور یہ توقع کرتے ہیں کہ 7 جج بیٹھ کے فیصلہ کر دیں۔ وہ 7 گورنمنٹ سرونٹ کس طرح یہ فیصلہ کر سکتے ہیں؟ ایٹمی پلانٹ کا بانی رات کے اندھیرے میں لٹکا دیا گیا اور کون سوتی؟ اور میں یہ کہتا ہوں کہ چلے اس وقت میڈیا کمزور تھا، آپ کے پاس اتنے ذرائع نہیں تھے، بھٹو صاحب کی ایک سیاسی شخصیت بھی تھی، مخالفین بھی تھے، جسٹیفائی ہے کسی حد تک۔ کل کی بات ہے، ایک عامر ڈاکٹر قدیر خان کو ٹی وی پہ لے آیا ذلیل کرنے کے لیے، اور ہماری قوم سوتی، کوئی قوم باہر نہیں نکلی۔ اگر قوم باہر نکل آتی اس کی جرت نہیں تھی کہ ڈاکٹر قدیر خان کو اس طرح بے عزت کیا جاتا۔ اور میں کیا کہوں، میں ذاتی طور پہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں یہ ایٹم بم اور یہ ان ہتھیاروں کے میں حق میں نہیں ہوں پائی جاتی، لیکن اب ہماری ایک جغرافیائی حیثیت ایسی ہے، ہماری تو یہ مجبوری ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے آخری جو شعر کہا تھا وہ شاید میں پوری طرح بیان نہ کر سکوں، وہ اسی طرح تھا کہ زندگی تو گزر گئی قدیم، مگر دکھ اس بات کا ہے کہ گزری ہے کوفیوں میں۔ اور اس میں یہ کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری قوم ہمیشہ، اور یہ بات قدیر خان کی نہیں ہے، آپ اس کو کسی سیاست میں نہ لیں، یہ نوجوان تاریخ پڑھیں۔ میں یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ بانی پاکستان کا اعجاز محمد علی جناح کی ڈیتھ فطری تھی۔ آج ٹکر ٹکر کے بندوں کے کتوں کا علاج امریکہ میں ہوتا ہے، کس نے قائد کو زیارت بھیج دیا؟ وہ ایمبولینس خراب ہوئی اور
مس فاطمہ جناح نے کہا کہ 2 گھنٹے لگے دوسری ایمبولینس آنے میں یہ نہیں مانتا وہ قتل تھا۔ لیاقت علی خان کی آج تک پاکستانی قوم کو نہیں پتا چلا کہ سازش کس نے کی ہے۔ بانی پاکستان تھا۔ بھٹو صاحب جو بانی تھے، کوٹا کے بانی تھے، ان کے ساتھ یہ سازش کہاں پہ گڑی گئی قوم کو نہیں بتایا گیا۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردی تھی، میری بات پتہ نہیں آپ کو میں سمجھا پاؤں یا نہ پاؤں، لیکن جو لیاقت بعد میں بھٹو کی بیٹی پہ گولی چلی، وہ بھی اس شخص کو اس چیز کی سزا تھی جو کوٹا پلانٹ کی جو اس نے بنیاد رکھی تھی۔ یہ نسلوں تک انتقام دیا گیا تھا اس کے، اور ہماری قوم آج تک خاموش ہے۔ میرا بھائی پی پی کا بیٹھا ہوا ہے، میں بہت عزت کرتا ہوں بھٹو صاحب کی اور بی بی کی بھی، لیکن 5 سال پیپلز پارٹی نے بھی حکومت کی۔ چلے بھٹو صاحب کے ریفرنس کو تو آپ فالو نہیں کر سکے، ہمیں تو یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ بی بی کے مجرم کون ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ وہ کون سی طاقتیں ہمیں کنٹرول کرتی ہیں کہ ہمارے قومی ہیرو یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ زندگی گزر تو گئی قدیر لیکن گزری ہے کوفیوں میں۔ آخر ہم کب تک یہ کوفیوں کا رویہ رکھیں گے؟ میں اکثر پیر صاحب کے پروگراموں میں ایک بات کرتا ہوں، اور مجھے اجازت دیں گے میں آج بات کروں۔ علامہ علی شریعتی لکھتے ہیں کہ اگر آپ حق کی بات نہیں کر سکتے، ظلم کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے، زیادتی کے اوپر بات نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کو اس چیز سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ آپ کسی مسجد کے حجرے میں بیٹھے ہوئے یا کسی طوائف کے کوٹھے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ مسجد کے حجرے بھرے ہوئے ہیں۔ کل سید المرسلین کی ولادت کا دن تھا، پوری روڈیں بھری ہوئی تھی، لبیک یا رسول اللہ۔ اس سے پہلے کچھ عرصہ پہلے پوری ہماری روڈیں بھری ہوئی تھی لبیک یا حسین کی صداؤں کے ساتھ، لیکن ہم نے کبھی ان تعلیمات پہ، میرے بھائی نے بڑی دیر تک خراج تحسین پیش کیا۔ میری تو اتنی میرے نام کے ساتھ سید لگا ہوا ہے، لیکن مجھے میری یہ اوقات نہیں ہے کہ میں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وارفان اللہ کا ذکر کہا ان کے بارے میں بھلے خراج تحسین پیش کروں، میری تو جرت نہیں ہے۔ لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم نے ان پیغامات کو، ان مقاصد پہ کبھی چلنے کی کوشش کی؟ کیا مجھے حق ہے میں کہوں لبیک یا حسین، کہ اگر میں اس جبر کے خلاف، اور ابھی انہوں نے جنازے کا ذکر کیا ہے، میں بہت دکھ سے کہتا ہوں کہ جنازے کا لیول بھی وہ نہیں تھا جو قومی ہیرو کا ہونا چاہیے تھا۔ اس سے کئی درجے بڑا جنازہ خادم رضوی صاحب کا تھا، میں ان کی بھی عزت کرتا ہوں۔ کاش ہماری قوم وہاں پر ہی نکل آتی اور یہ دکھاتی، لیکن یہ ہمارا بیانیہ ہے کہ آج بھٹو صاحب کے لیے بھی ہم پروگرام کرتے ہیں، قدیر خان صاحب کے لیے بھی پروگرام کیے جاتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں ہم ان کو وہ عزت نہیں دیتے جو ان کا حق ہے۔ اور آج میں کہتا ہوں کہ یہ جو میری بہن نے بات کی ہے، میں نے تو معصومیت کی ہے، لیکن بات بڑی اچھی ہے۔ کاش قوم اس پہ ہی یکجا ہو جائے کہ کم از کم ہمارا جو آفیشیل کریکولم ہے اس میں ایک چیپٹر، اگر کوٹا، میری ویسے مجھ سے پوچھے تو میں کہوں گا کوٹا ایٹمی پلانٹ پہ ہو، جس میں بھٹو صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کیا جائے، جس میں قدیر خان کو بھی کیا جائے، جس میں ڈاکٹر سمر مبارک مند کو بھی کیا جائے۔ لیکن کم از کم اگر کوئی شخصیت، سیاسی شخصیت کنٹروورشل ہے، آپ اس کے لیے نہیں کر سکتے، تو کم از کم اتنا تو حق بنتا ہے کہ ڈاکٹر قدیر خان کے لیے کوئی پیپلز پارٹی کا ہے، جماعت اسلامی کا ہے، تحریک انصاف کا ہے، مسلم لیگ کا ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی کرسچن ہے، کوئی ہندو ہے، وہ تو سب کے لیے عزت ہے ان کے دنوں میں۔ تو کیا آج میں کہتا ہوں کہ آپ عہد کریں اگر 600 بندہ پارلیمنٹ ہاؤس میں چلا جائے تو وہ انوار الحق والی بات ہے۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب، یہ میں جانتا ہوں کہ اکثر ہمارے فیصلے انکل سین کرتے ہیں، کوئی واشنگٹن میں ہوتا ہے، کوئی لنڈن میں ہوتا ہے، لیکن جب قوم باہر نکل آئی، بہت پریشر تھا۔ میں نے پوری زندگی کبھی مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دی، میں معذرت چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ کا بیٹھا ہوں، لیکن 90s کے ارینا میں جب انہوں نے انسرجنسی کی تھی عراق پہ، قوم باہر نکل آئی تھی، تو میاں نواز شریف صاحب نے
امریکہ، برطانیہ، سعودیہ، ایمریٹس کے پریشر کے باوجود پاکستان کی فوج وہاں پہ نہیں گئی تھی۔ آج اگر قوم اس موضوع پہ نکل آئے کہ بھائی ڈاکٹر قدیر خان کو جو ان کا حق تھا وہ ہم نہیں دے سکے، کم از کم مرنے کے بعد ہم ان کو کہیں کہ ڈاکٹر صاحب اب جس کوفہ سے آپ گئے تھے اس کوفہ کو ہم نے مدینہ بنا دیا ہے، کم از کم ان کی روح کو تو یہ پتہ چلے۔ آخر میں خاص اجازت پیر صاحب کی سے ان کے آخری پروگرام میں بھی میں نے بات کی تھی، ہم رضاکارانہ طور پہ ایک مہم چلا رہے ہیں جو بھٹا خشت کے مزدوروں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ کوئی قانون نہیں ہے وہاں پہ، نسل در نسل اسلامی جمہوریہ پاکستان میں غلامی، نسل در نسل، نہ ان کو کوئی بینیفٹ دیا جاتا ہے، نہ وہاں پہ پولیس کا، ایف آئی اے کا، لیویز کا، رینجرز کا، کوئی کسی ادارے کا سسٹم ہی نہیں ہے وہاں پہ۔ ان کی عورتوں کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، ان کے بچوں کو کیا جاتا ہے، ان کو سمگلنگ میں استعمال کیا جاتا ہے، ان کے گردے بیچے جا رہے ہیں۔ اس 21ویں صدی میں ظلم اور بربریت کربلا نافذ کی جا رہی ہے، ہم اس پہ رضاکارانہ طور پہ ہم کوئی فنڈ نہیں لیتے، کسی سے ایک پیسے کا فنڈ نہیں لیتے۔ اپنے علماء حضرات اور پیر صاحب کو کہتے ہیں ہمارے حق میں دعا کریں، اور اپنے نوجوانوں کو کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا میں عوام میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے ہماری مدد کریں، اور مجھے امید ہے کہ اس موضوع پہ کم از کم ہماری مدد کی جائے گی۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ آج بہرحال اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے اور اللہ تعالیٰ کی لاٹھی پہ آواز ہے۔ ڈاکٹر قدیر خان کو کسی کے کہنے پہ اپنے قومی ہیرو کو ذلیل کرنے والے دبئی میں جس حالت میں رہ رہے ہیں وہ بھی قوم دیکھ رہی ہے، اور بہرحال ہم لوگ ڈر کے بھی کرتے ہیں یا جیسے بھی کرتے ہیں، ہم یہ بہرحال ہر جگہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر قدیر خان کل بھی زندہ باد تھا، ڈاکٹر قدیر خان آج بھی زندہ باد ہے۔